السلام علیکم نائن کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم حمد کی ریویژن کرنے لگے ہیں دوبارہ سے نئے سرے سے. ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. خواجہ الطاف حسین حالی نے اس کو لکھا ہے، جبکہ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا. شمس العلماء ان کا جو ہے تخلص ہے. اور مولانا حالی کا شمار اردو کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ نوٹس ہوتے ہیں جو آپ لے لیا کریں. ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی جسے مندرجہ اسلام، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید جو ہے قابل ذکر ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں. میں آپ کو سب اوور ویو دینے والی ہوں اس کا. ٹھیک ہے، پہلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے. ایک بندہ نافرمان ہم ترا تیرا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ نافرمان، بظاہر تو ہم سبھی نافرمان ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ، یعنی اپنی بات کریں کہ میں جو ہوں آج وہ تیری ہم سرائی کرنا ہے. سب سے مقدم ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا، لیکن انسان سے یہ حق جو ہے وہ کسی صورت ادا نہیں ہو سکتا. محرم بھی ایسا ہے جیسا کہ نامحرم. یہاں محرم سے مراد آشنا ہے. آشنا سے مراد ہوتا ہے ایک دوسرے کی پہچان کرنے والا، جاننے والا. تو وہ کہتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک جیسے ہیں، کیونکہ جو جان پہچان کر لیتا ہے، اللہ کی شناخت کے بارے میں جان جاتا ہے، وہ بھی بے خود ہو جاتا ہے، بولنے کے قابل نہیں رہتا. اور جو ناآشنا ہے وہ تو ویسے ہی بولنے کے قابل نہیں ہوتا. اس لیے کہتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کہ جس پہ بھی تیرا بیت کھل جاتا ہے وہ اس کی زبان بندی ہو جاتی ہے. جشتہ نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کے راز میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں روحانیت میں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی روحانیت میں گھل جاتے ہیں اور ان کی عظمت اور رفتہ کا اس کے اندر بالکل گم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں دنیا کی جو خوبصورت چیزیں ہیں، دنیا اپنی طرف مائل نہیں کرتی. حلت سلطانی کہتے ہیں شاہانہ پوشاک. شاہانہ پوشاک یعنی بادشاہوں کا لباس. مراد یہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اور دنیا کی وہ رونقیں جو بظاہر دنیا کی طرف ہمیں کھینچتی ہیں. کملی میں مغن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، کہ پھر وہ جو شخص ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان میں آ جاتا ہے، تو وہ ایک فقیر کی طرح ہو جاتا ہے، گدا کی طرح ہو جاتا ہے، درویش بن جاتا ہے. اس کو صرف اپنی کالی چادر ہی پسند آتی ہے. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے میں محیط. ان کو محیط کا مطلب احاطہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو رنج و مصیبت تیرے سے گلا کر رہے ہوتے ہیں نا، انہیں ہر چیز میں پھر تو ہی نظر آتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی دوسری چیز اس سے نظر نہیں آتی. آگے وہ کہتے ہیں کہ آفاق میں پھیلے گی نہ مہک تیری، پوری دنیا میں تیری خوشبو کیسے نہیں پھیل سکتی، کیونکہ گھر گھر جو پیغام ہے الوحدانیت کا، اسلام کا، صبا لے کر پھرتی ہے. صبا سے مراد ہے ٹھنڈی ہوا جو مکہ مدینہ سے آتی ہے. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے. یہاں شاعر اپنی بات کرتا ہے کہ حالی نے اتنی خوبصورت چیز لکھ دی ہے کہ ہر بات جو ہے اس میں ہمیں سچائی پھرتی ہے. کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کہ حالی کا جو رنگ بیاں ہے وہ بہت زیادہ الگ سا ہے، مختلف سا ہے. ایکسرسائز پہ تو وہ کہتے ہیں کون سا بندہ ہم سنا ہے، بندہ نافرمان یعنی حالی ہم سرا ہے. کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے. محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا. اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے. باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام میں وحدانیت لیے پھرتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے جی، یہاں پہ یہی ساری باتیں لکھی گئی ہیں. ہم کا خلاصہ مقرر کیجئے، اعراب لگائیے اور فلنگ دا بلینکس ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سارا آلریڈی کرایا گیا ہے، تو کائنڈلی اپنی جو اس کی تشریحات ہے نا، اسپیسیفک میں آپ کو ڈیٹیلز میں تشریحات دیتی ہوں. وہ تشریحات جو ہیں آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھ کر مجھے سینڈ کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.